اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سٹی آف نالج اکیڈمی سے بی بی جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتے رہے اور رمضان المبارک کی بہت سی دعاؤں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پروردگار عالم ہمارے اس ایفرٹ کو قبول کرے اور پروردگار عالم آپ کو بے انتہا جزائے خیر دے کہ آپ نے سنا اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اور پروردگار عالم آپ کے روزوں کو قبول کرے اور آپ کی نمازوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں آپ کے قیام کو قبول کرے۔ آج ہم جو دعا اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ویسے تو یہ ہر روز سحر کے وقت پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی ہے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن عزت اور حرمت اور عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا عربی اور پھر تھوڑا سا اردو ترجمہ اس کا بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ ہے دعائے ہنگام سحر۔ اگر آپ آج یعنی کل صبح میں اس کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کتنی بڑی عظیم باتیں ہمارے مولا نے ہمیں بتائی ہیں کہ اس کے دعا و مناجات میں یہ وقت جو ہے نا ہمیں گزارنا چاہیے، کہ دعائے ہنگام سحر اس کا نام ہے، اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی وقف سائلون ببابک ولا زل فقراء بجنابک ووقفت سفینۃ المساکین علی ساحل بحر جودک و کرمک یرجون الجواز الی ساحت رحمتک و نعمتک الہی ان کنت لا ترحم فی ھذا الشہر الشریف الا لمن اخلص لک فی صیامہ و قیامہ فمن للمذنب المقصر اذا غرق فی بحر ذنوبہ وآثامہ الہی ان کنت لا ترحم الا المطیعین فمن للعاصین وان کنت لا تقبل الا من العاملین فمن للمقصرین الہی ربح الصائمون وفاز القائمون ونجی المخلصون ونحن عبیدک المذنبون فرحمنا برحمتک وعتقنا من النار بعفوک یا کریم یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، یہ ساحل تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور ان فقراء نے تیری بارگاہ میں پناہ لے لی ہے۔ مسکینوں کا سفینہ مراد تیرے ساحل جود و کرم پر ٹھہر گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آگے بڑھ کر تیری بارگاہ رحمت و نعمت تک پہنچ جائیں۔ خدایا، اگر تو اس محترم مہینے میں صرف ان پر رحم کرے گا جو اپنے صیام و قیام میں مخلص ہوں، تو اس گناہ گار اور تقصیر وار کا کیا ہوگا جو اپنے گناہوں اور معاصی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو صرف اطاعت گزاروں پر رحم کرے گا تو معصیت کاروں کا کیا ہوگا، اور اگر تو صرف باعمل افراد کے اعمال کو قبول کرے گا تو کوتاہی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اے میرے اللہ، روزے داروں نے فائدہ کما لیا اور نمازیوں نے کامیابی حاصل کر لی اور مخلص نجات یافتہ ہو گئے۔ اب ہم تیرے گناہ گار بندے رہ گئے ہیں باقی۔
لہٰذا ہم پر بھی اپنی مہربانی کر دے اور اپنے عفو و کرم سے ہمیں بھی آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اے کرم کرنے والے، اے بہترین رحم کرنے والے، اے میرے پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس دعا کو اگر آپ سجدے میں سر رکھ کے اور آپ سنیں تو اس کا تاثر ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی نظر رحمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کے اوپر جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ سنیں گے اور اس کو یاد کر لیں اگر ہو سکتا ہے، یا جب بھی سننے کو دل چاہے یا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کلوز ہونے کو دل چاہے تو اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اپنا سیل فون قریب میں رکھیں اور سجدے کی حالت میں اس دعا کو سنیں۔ بہترین دعا ہے یہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔